السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایم اے اسلامیات میں عربی زبان و ادب یا عربی کا معلم اس کا ایک نیا سبق وحدت و جمع کا بیان اسے ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو تعداد ظاہر کرنے کے لحاظ سے عربی میں اسم کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ اسم کی 3 اقسام ہوتی ہیں، ایک واحد، ایک تثنیہ اور ایک جمع۔ واحد 1 پر بولا جاتا ہے، ٹھیک، تثنیہ 2 پر، اور جمع 3 یا 3 سے زیادہ پر بولا جاتا ہے۔ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب باقی زبانوں میں جیسے انگلش میں دوسرا سنگولر پلورل، بس یہ 2 ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سنگولر اسے کہتے ہیں اور دونوں کو پلورل کہتے ہیں، لیکن عربی کیونکہ فصاحت و بلاغت رکھتی ہے اس لیے اس میں تثنیہ بھی ہے، اس میں تثنیہ کی بھی تخصیص موجود ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 3 اقسام ہیں اسم کی، واحد، تثنیہ اور جمع۔ اچھا، اب اسے جمع بنانے کے لیے ایک قاعدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسم کو وہ کیسے کہ کوئی بھی اسم ہو اس کے آخر کو زبر دے دیں، ٹھیک ہے، زبر دے دیں، اور اس کے بعد الف لگا دیں اور نون کے نیچے زیر، ٹھیک ہے۔ اب اسے اپنا اس کی مثال سے ہم اسے واضح کرتے ہیں، جیسے مالکتن ہم نے پڑھا تھا پچھلے سبق میں۔ اب اس کو ہم بنائیں گے جمع، بنے گا مالکہ تانی، ٹھیک ہو گیا۔ اب مدارس کی زبان میں اگر بولا جائے تو وہ ذرا آپ کے لیے شاید مشکل نہ ہو، اسی لیے اسے سادہ سے الفاظ میں سمجھا دیا، ٹھیک ہے۔ مدارس کی زبان میں اسے کہا جاتا ہے اپنا الف، یہ الف ہے، ما قبل مکسور، سوری معاف کیجیے گا، ما قبل مفتوح، ٹھیک ہے، یہ فتحہ کہتے ہیں زبر کو، الف ما قبل مفتوح اور نون مکسور، ٹھیک ہے۔ اسے اس طرح پڑھا جاتا ہے، میں لکھ بھی دیتا ہوں، الف ما قبل، الف سے پہلے، اس کا مطلب یہی ہے کہ اس الف سے پہلے ما قبل مفتوح، الف ما قبل مفتوح اور نون مکسور، یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے علاوہ ایک اور دوسرا اسے کہا جاتا ہے حالت رفعی، حالت رفعی۔ یہ چیز آپ اگلے اسباق میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے، اس میں نا زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کے بعد ایک اور طریقہ کار ہے، زبر یا ساکن اور نون کے نیچے زیر لگا دیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ مالکتن سے یہی قاعدہ اگر ہم لگائیں تو بنے گا مالکہ تینی، ٹھیک ہے، مالکہ تینی۔ اب یہی اگر اسی طریقہ کار سے پڑھنا ہے تو اسے ہم کچھ اس طرح کہیں گے، اپنا یائے
ما قبل مفتوح اور نون مکسور، ٹھیک ہے، یہ یا ما قبل مفتوح اور نون مکسور، ٹھیک ہے، اس کو حالت نسبی و جری بھی کہا جاتا ہے۔ جری، یہ تو ویسے بتا دیا نا میں نے، حالت رفعی، حالت نسبی، جری، یہ انشاءاللہ آگے اس کی اچھی طرح سے ڈیٹیل پڑھیں گے۔ اصل سمجھنے والی چیز یہ ہے، ٹھیک ہے، زبر، پھر الف اور نون کے نیچے زیر، آخری جو حرف ہوگا نا اسے زبر، پھر الف اور پھر نون کے نیچے زیر لگا دینے سے یہ جمع بن جائے گی، اور یہاں پر زبر یا ساکن اور نون کے نیچے زیر لگا دینے سے جمع بن جائے گی۔ یہ حالت نسبی و جری، ٹھیک ہے، یہ حالت رفعی، ٹھیک ہو گیا۔ اب جمع کی بھی دو اقسام ہیں، جمع کی اقسام یہ دو ہیں، ایک جمع سالم اور ایک ہے جمع مکسر، ٹھیک ہے، جمع سالم، جمع مکسر۔ اب اس کا کیا طریقہ کار ہے، یعنی کہ جمع سالم سے مراد کہ واحد کو جب جمع میں تبدیل کیا جائے گا، جب واحد کی جمع بنائی جائے گی، تب جو واحد کے جتنے بھی حروف ہوں گے نا اس صیغے میں وہ نہ ٹوٹیں، ٹھیک ہے، اسے جمع سالم کہتے ہیں، اور جس کے ٹوٹ جائیں وہ اسے جمع مکسر کہتے ہیں۔ جمع سالم میں مذکر کے جب مذکر ہوتا ہے اس کی ڈیٹیل ایسے ہے، مذکر جس کے آخر میں پیش، یعنی کہ آخری حرف ہوگا اسے پیش، یہ جمع سالم کی ڈیٹیل ہے، ٹھیک ہے، واو کے اوپر جزم، سکون، ٹھیک ہو گیا، اور نون پر زبر، ٹھیک ہے، لگا دینے سے یہ اپنا حالت رفعی بن جاتی ہے۔ تین حالتیں ہوتی نا، حالت رفعی، نسبی و جری، جزمی بھی ہوتی، لیکن یہ ڈیٹیل انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ اصل مقصد ہمارا یہاں پر اسے بس نا ویسے ذہن میں رکھ لیں کہ یہ حالت رفعی کا یہ فارمولا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب یہاں پر حالت نسبی و جری میں کیا کریں گے، حالت یہ مذکر کے متعلق ہے، ٹھیک ہے، مذکر کے متعلق حالت نسبی و جری میں اس کا فارمولا کچھ ایسے ہے، زیر لگائیں گے یا ساکن اور نون کے نیچے بھی زیر، ٹھیک ہے۔ اب مثال دیتا ہوں دونوں کی، اس کی مثال لے لیں، مسلمون، ٹھیک ہے، اور اس کی لے لیں مسلمین، ٹھیک ہو گیا، مسلمین، یہ یہاں پر زبر آئے گا میرا خیال، یہ یہاں پر زبر، مسلمین، اور یہ یہاں پر زبر آئے گا، ٹھیک ہے، زیر نہیں اس پر لگانی۔ اور مؤنث میں اسے کیسے کریں گے، مؤنث میں حالت رفعی کیا ہوگی، یہ حالت نسبی و جری کا یہ فارمولا تھا، ٹھیک ہو گیا۔ اور یہاں پر مؤنث میں کریں گے حالت رفعی میں زبر، اور زبر کے بعد الف اور تا پر تنوین، ٹھیک ہے، یہ حال، یہ مثال کے طور پر مسلماتن، ٹھیک ہے، مسلمات،
ماتن، یہ کھڑی زبر سے مراد یہی ہے کہ یہاں پر الف آئے گا، ٹھیک ہے، مسلماتن، ٹھیک ہو گیا، اسے حالت رفعی کہتے ہیں۔ اب حالت نصبی و جری اس کی کیا ہوگی؟ حالت نصبی و جری میں فارمولہ اس کا ہوگا زبر کے بعد الف تا کے نیچے ڈبل زیر، ٹھیک ہے۔ اب اس کی مثال مسلماتن، ٹھیک ہے، اور یہ نصبی و جری حالت کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں بس یاد رکھنی ہیں آپ نے، حالتیں نصبی و جری بس یاد رکھنا ہے کہ یہ ایسے ہے، باقی اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ آگے والے اسباق میں آئے گی ہمارے انشاءاللہ تعالی سمجھ۔ اور ایک چیز ضروری بات، ایک ہوتا ہے اسم جمع۔ اسم جمع کسے کہتے ہیں؟ ایسا اسم جس کا معنی جمع پر دلالت کرتا ہو، ٹھیک ہے، اور اس کی واحد نہ ہو، اس کی کوئی واحد نہ ہو، اس کی کوئی واحد نہ ہو، وہ اسم جمع ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کی مثال دے دیتے ہیں، مثال کے طور پہ قوم، یہ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی کوئی واحد تو نہیں ہے، یہ جمع پر ہی بولا جاتا ہے۔ رہتن، یہ گروہ کو کہتے ہیں، کسی جماعت کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس کی کوئی واحد نہیں ہے، ان دونوں کی واحد ہے ہی نہیں، بنتی ہی نہیں ہے کسی بھی طرح سے، جتنا مرضی زور لگا لیں، ٹھیک ہے، تو اسے کہتے ہیں اسم جمع۔ اب ایک اور چیز اس میں دیکھنے والی ہے کہ ہم نے مرکب توصیفی کو دیکھا تھا، مرکب توصیفی کو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، وہاں پر میں ہچکچا رہا تھا اس بات کو بیان کرنے کے لیے، شاید وہ آپ کی سمجھ میں نہ آتی، کیونکہ ہم نے یہ دو چیزیں ابھی پڑھ لی ہیں، ان دونوں چیزوں کا ہم بیان کریں۔ تذکیر و تانیث ہم نے پڑھی ہے، تذکیر و تانیث، تذکیر و تانیث سے کیا مراد ہے کہ یہ یہاں پر موصوف ہوتا تھا، ایک صفت ہوتی تھی، ٹھیک ہے، موصوف اور صفت دونوں مذکر و مؤنث میں ایک جیسے ہوں گے، ٹھیک ہے، تبھی وہ مرکب توصیفی کہلائیں گے، ٹھیک۔ یہ ہم پچھلا سبق اس کا پڑھ چکے ہیں، تذکیر و تانیث کا، واحد جمع، واحد تثنیہ اور جمع۔ اب آج ہم نے پڑھا ہے تثنیہ و جمع، واحد تثنیہ و جمع میں بھی موصوف اور صفت ایک جیسے ہوں گے، ٹھیک ہو گیا، یہ چیز ہے یہاں پہ۔ ایک قاعدہ بھی یاد رکھنا ہے آپ لوگوں نے، ہم نے ابھی جمع مکسر کو بھی پڑھا ہے، جمع مکسر کو بھی پڑھا ہے، اور اسم جمع کو بھی پڑھا ہے، یا پھر اسے اور انداز سے بیان کرتا ہوں اس قاعدے کو، شاید اس طرح آپ کو مشکل نہ ہو۔ جب موصوف غیر عاقل ہو، موصوف کوئی غیر عاقل ہو، ٹھیک ہے، جیسے ایک کتاب ہے شرح میں تعامل، اسے رہنے دیں، اتنا بس ابھی یاد رکھنا آپ نے کہ جب کوئی موصوف غیر عاقل ہو، غیر عاقل ہو اور غیر عاقل کی جمع ہو، غیر عاقل کی جمع ہو موصوف، تو اس موصوف کی صفت
یہاں پر یہ قاعدہ ہے بس، ٹھیک ہے. تو اس موصوف کی صفت واحد مؤنث ہوتی ہے. واحد مؤنث سے کیا مراد ہے کہ موصوف جو ہوگا غیر عاقل کی وہ جمع ہوگی، ٹھیک ہے، غیر عاقل کی وہ جمع ہوگی. اور یہ جو دوسرا صفت ہے، صفت آگے ہم نا گردانوں کے متعلق بھی کچھ پڑھیں گے. گردان سے کیا مراد ہوتا ہے، اس میں 14 صیغے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، 14 صیغے بنیادی طور پہ. اس میں بھی 18 ہی صیغے ہوتے ہیں، 6 حاضر کے، 6 غائب کے، اور 6 اپنا متکلم کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ 6 جو متکلم کے صیغے ہوتے ہیں وہ 2 ہوتے ہیں بنیادی طور پر، دونوں کو 6 پر اپلائی کیا جاتا ہے. لیکن یہاں سے ہماری کیا مراد ہے کہ وہاں پر جو واحد مؤنث کا جو صیغہ ہوگا، واحد مؤنث حاضر ہو، واحد مؤنث غائب ہو، یا پھر واحد مؤنث متکلم ہو، یہ مذکر و مؤنث کا جو مرضی ہو دونوں میں سے، ٹھیک ہے، وہ تو پھر موصوف کے حساب سے ہوگا نا. تو وہاں پر وہ جو صفت ہوگی وہ واحد مؤنث کی آئے گی. یہاں پر یہ قاعدہ انشاءاللہ آگے ترکیب بھی ہم کریں گے تھوڑی سی، تو وہاں پر آپ کو بڑی اچھی طرح سے یہ قاعدہ سمجھ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے. ابھی آسان سا میں نے بتا دیا ہے. تو انشاءاللہ پھر بھی کسی چیز کی سمجھ نہ لگی ہو تو کمنٹ کر دیں، یا پھر میرے چینل پہ جا کر اباؤٹس میں دیکھیں گے تو وہاں پر میں نے اپنا واٹس ایپ کا لنک بھی دیا ہوا ہے. تو اس واٹس ایپ کے لنک سے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، میں وہاں بھی آپ کو سمجھا دوں گا. اگر کچھ زیادہ ہی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو انشاءاللہ تعالی میں آپ سے پورا کوآپریٹ کروں گا. فی امان اللہ.